بچے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہے۔ کیا ہم اس امانت کو اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں جس طرح ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اور جی یہ ہے سنڈے کا دن اور صبح کا ٹائم۔ رات کو جو ہے انس کے بابا گروسری کر کے آئے تھے، مطلب کہ انہوں نے وہاں سے مجھے کال کری تھی گروسری اسٹور سے کہ جو سامان چاہیے وہ مجھے بتا دو۔ تو اس ٹائم جو بس میرے ذہن میں آیا وہ میں نے انہیں بتا دیا اور وہ سامان وہ لے کر آ گئے۔ ہمارے وہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ جو ہے انس کے بابا خود چلے جاتے ہیں گروسری کے لیے، مطلب آفس سے آتے ہوئے لے آتے ہیں سامان، اور نیکسٹ پھر جو باقی کا ہوتا ہے وہ پھر میں ان کے ساتھ جا کے لے آتی ہوں۔ بس باقی ساری چیزوں کو میں نے ان کی جگہوں پہ رکھ دیا ہے۔ کلیننگ میں نے آج بچوں کے جاگنے سے پہلے کر لی تھی۔ اب ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہے، برتن وغیرہ واش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ کو کھانا کھلا کر مطلب کہ سیریلیکس دے کر یہ عیسیٰ کا کھانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کام کروں گی۔ تو چلیں جی ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر بات۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ہمیں ان کی اس حساب سے تربیت کرنی چاہیے جیسے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کے فرمان ہے۔ تو کیا ہم اس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ دراصل میں سب پیرنٹس کو نہیں کہہ رہی، بہت پیرنٹس ایسے ہیں جو بہت اچھی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن میں ان پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں ٹک ٹاک یا اسنیک ویڈیو بہت زیادہ نہیں یوز کرتی، مطلب کہ کرتی ہی نہیں ہوں۔ تھوڑا ٹائم میں نے یوز کری ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کری تھی، میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے کچھ مطلب کہ اچھا نہیں لگا وہ، تو میں نے ڈیلیٹ کر دی اور میں اپنے موبائل میں نہیں رکھتی۔ اور میرا موبائل جو ہے میرے بچے بھی لیتے ہیں، پھر مجھے ہوتا ہے کہ وہ بھی یوز کریں گے، پھر انہیں ایک عادت پڑ جائے گی، تو اس وجہ سے بھی میں نے نہیں اسے رکھا ہوا۔ میرے موبائل میں بس ایک ہی اس طرح کی ایپ ہے جو کہ یوٹیوب ہے یا پھر وائی ٹی کڈس ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز وغیرہ والی کوئی بھی ایپ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے میں اکثر دیکھا کرتی تھی، ایکچولی اسنیک ویڈیو پہ ایک رول ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی لیکن جنہیں نہیں پتہ ان کے لیے، کہ اگر ہم انڈر 18 جو بچے ہوتے ہیں، مطلب کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے، ان کی ویڈیو نا پرائیویٹ ہو جاتی ہے۔ اب جس ٹائم میں یوز کرتی تھی اس ٹائم یہ رول تھا، اب مجھے نہیں پتہ۔ تو اس میں نا اس وجہ سے نا پیرنٹس کیا کرتے تھے کہ جب ان کا بچہ یا بچی، زیادہ تر لڑکیاں ہی ہوتی تھیں، وہ 18 سے کم ہوتی تھیں تو ان کی ویڈیو پرائیویٹ چلی جاتی تھی۔ اس وجہ سے وہ جب سامنے آتی تھیں اور ڈانس وغیرہ کرتی تھیں تو جو ان کے پیرنٹس ہوتے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے تاکہ ویڈیو پرائیویٹ نہ ہو۔ اور میں اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے اتنا زیادہ حیران ہوتی تھی، اتنا زیادہ کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں اور یہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں سے۔ میں نے کافی ٹائم پہلے ایک بیان سنا تھا، اس میں نا وہ بتا رہے تھے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ ہمارا بچے کس طرف چلا گیا، ہم نے کیا ایسی تربیت کی تھی۔ تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ غلطی تو آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ جب بچے نے پہلی دفعہ ڈانس کیا یا گانا گایا تو آپ نے اپنے بچوں کو اس ٹائم منع کیوں نہیں کیا؟ اس ٹائم ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، او دیکھو ذرا، دیکھو یہ کس طرح سے کر رہا ہے، لیکن نہیں، اصل میں تو روکنے کا وہی ٹائم ہوتا ہے۔ اور بعد میں جب بچے بڑے ہو کے یہی سب کرتے ہیں، ان کی ایک عادت بن جاتی ہے، پھر ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس وقت مجھے ان کی بات یہ بڑی اچھی لگی، تو کیا ہم اس طرح کی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے، سب پیرنٹس نہیں لیکن بہت سے۔ میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھا برا بتا کر اور پھر اس کے بعد آگے چلوں۔ اچھا جی، تو اس میں نا میں نے دیکھا کہ نا یہ بچے ہوتے ہیں وہ آگے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس پیچھے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ ان کے اپنے فادر وہ بچیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں گانوں کے اوپر، اور کتنا کوئی برا لگتا ہے۔ اور اس طرح کی ویڈیوز پہ اتنے کوئی ویوز اتنے زیادہ، اور میں حیران ہوتی تھی۔ اچھا، اور جب کوئی انہیں بیڈ کمنٹس کرتا تھا یا کوئی برا بھلا کہتا تھا، خیر میں نے تو کبھی کوئی بیڈ کمنٹ نہیں کیا، میں بس ان کے دیکھ کر ہی حیران ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہے نا میں نے کبھی کوئی بیڈ کمنٹ نہیں کیا، نہ کوئی ان لائک کیا اور نہ ہی میں نے لائک کیا۔
تو اس طرح سے نا میں بہت حیران ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ڈانس کر رہے ہوتے تھے گانوں کے اوپر بجائے انہیں منع کرنے کے۔ آپ بچوں کو اگر سوشل میڈیا پہ لانا بھی چاہتے ہیں، انہیں اس طرح ویڈیوز وغیرہ ان کی بنانا بھی چاہتے ہیں، تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، آپ ان طریقوں کو فالو کر سکتے ہیں۔ آرٹ اینڈ کرافٹ کروا سکتے ہیں، ڈرائنگ کروا سکتے ہیں، کلرنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ ان سے کروا سکتے ہیں، صرف ڈانس ہی۔ اور جو ہے مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں تو ڈانس کو اتنا کوئی برا سمجھا جاتا تھا، تو اتنی زیادہ جو ہے نا ماحول بھی برا نہیں تھا۔ اب یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، خود اپنے بچوں کی جو ہے نا تربیت خراب کر رہے ہیں اور اس کے بعد الزام دیتے ہیں قسمت کو۔ تو قسمت نہیں، کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا دین اسلام پر چلائیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالیں۔ جب آپ اللہ کی محبت کو ڈالیں گے نا تو پھر جو ہے نا بچے ان چیزوں سے خود ہی دور ہو جائیں گے۔ انہیں اچھے برے کا، صحیح غلط کا بتاتے رہیں کہ جو ہے نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ جب آپ اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا بچہ خود ہی نہیں دوسری طرف جائے گا۔ لاسٹ ایئر، یہ اب اگست کا مہینہ ہے، تو لاسٹ ایئر اگست کے مہینے میں انس کہیں دیکھ کر آیا کہ نا اس نے نا جھنڈیاں کھیلنی ہیں۔ یہاں پہ بچے نا کوائن اچھالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جھنڈیوں کی بٹ لگاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مما میں نے بھی اس طرح سے کھیلنا ہے، لیکن میں نے اسے پہلے تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں بچہ ہے کھیل لے، لیکن پھر وہی بات میرے ذہن میں آئی کہ ابھی ہی تو روکنا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، شرط لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہم نہیں لگا سکتے۔ اس نے مجھے کہا کہ چلے میں احمد کے ساتھ گھر میں کھیل لیتا ہوں، لیکن میں نے اسے کہا دیکھو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں منع فرمایا ہے شرط لگانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، تو ہمیں تو نہیں لگانی چاہیے اس طرح سے شرطیں۔ اور یہ جو آپ شرط لگا کے جھنڈیاں کھیلو گے تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا نا، یہ تو پھر سمجھو کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور جو ہے نا آپ جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو جس کے طریقے کو اپناتا ہے وہ اس میں سے ہے، ہم میں سے نہیں، تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں نے جب اس کو سمجھائی ہے تو اس کو سمجھ بھی آئی، اور اس کا بہت دل کرا کہ وہ نا جھنڈیاں کھیلے، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جی نہیں یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یا ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے وہ ساری جھنڈیاں ویسے ہی رکھ دیں اور اس نے نہیں کھیلیں وہ جھنڈیاں۔ اور اس سال بھی اس نے باہر بچوں کو دیکھا ہے، لیکن اس نے مجھے آ کے نہیں کہا کہ مما میں نے جھنڈیاں کھیلنی ہیں۔ تو پہلے اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور پھر انہیں سوچنے کا وقت دیں کہ یہ دیکھو، اب انہیں میں نے جھنڈیوں کے بارے میں سب بتایا، اور اس کے بعد میں نے ان کے پاس کوائن بھی رکھ دیا اور جھنڈیاں بھی، کہ اب آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ اس سے جو ہے نا بچے صحیح اور غلط کو اور صبر کرنا بھی سیکھیں گے اور صحیح اور غلط کو بھی سمجھیں گے۔ اپنے بچوں میں صبر لائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے نا گائیڈ کرتے رہیں اور انہیں نا اچھے راستے کے بارے میں بتاتے رہیں بعد میں، تاکہ آپ گلہ نہ کریں۔ آپ اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، انہیں اچھے ماحول دیں، لیکن اس کے باوجود اگر بچہ بڑا ہو کر کسی غلط راستے پہ جاتا ہے تو کم سے کم اللہ آپ سے تو حساب نہیں لے گا۔ آج میں اپنے بچوں کو اگر صحیح اور غلط بتا رہی ہوں اور اس کے باوجود اللہ نہ کرے کل کو کچھ غلط ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھ سے نہیں اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی، کیونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں ان کی تربیت کیسی کر رہی ہوں، میں انہیں صحیح غلط کے بارے میں کیا بتا رہی ہوں اور کیا نہیں بتا رہی۔ اپنے بچوں کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بچہ ہے چلو جی کوئی بات نہیں، آپ یقین کریں ماشاءاللہ انس 10 سال کا ہونے والا ہے، اور آج تک ہم نے صرف اس کی فرسٹ برتھ ڈے منائی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے اس کی کوئی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کری، نہ انس کی، نہ احمد کی، نہ موسیٰ کی، کیونکہ ہم نے بس ایک بات کو جو ہے نا پکا کر لیا تھا کہ جی اسلام میں جو ہے نا برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو ہم نے نہیں سیلیبریٹ کرنی۔ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے تہوار دیے، انہیں سیلیبریٹ کریں اپنے، اور سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہر دن کو سیلیبریٹ کریں نا، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بنا کے دیں، انہیں اچھے سے اچھا کھلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ برتھ ڈے ہوگی تو ہی کیک آئے گا، کیک تو کبھی بھی ہم لا سکتے ہیں، گھر میں بنانا ہے تو ہم کبھی بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اسے پورا سال ویٹ کرنا ہے۔
عید بقرہ عید پہ اپنے بچوں کے لیے کیک لے کر آئیں، اس میں انہیں سیلیبریٹ کروائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا برتھ ڈے کو ہی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور میرے بچوں کو ان چیزوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب وہ کہتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان کا دل کرتا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ مجھے نہیں کہتے کبھی بھی کہ مما ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ موسیٰ بھی چھوٹا ہے، وہ کبھی کبھی اپنی کلاس میں دیکھتا ہے ان کی کلاس میں برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مما برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، بلونز لگانے ہیں یا کیک لانے ہیں، لیکن جو ہے نا اسے بھی میں یہی سمجھاتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کا حکم نہیں دیا تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتے رہیں، یہ مت سوچیں کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ لے گا۔ چھوٹے کو ہی تو سمجھانا ہوتا ہے، بڑے تو ماشاءاللہ خود ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہو کے تو انہیں لگتا ہے کہ جی وہی سب سے بڑے سمجھدار ہیں، تو سمجھانا تو چھوٹے پن میں ہی ہوتا ہے۔ تو بس جی یہی تھا آج کا میرا ٹاپک، اور یہی تھی تو کچھ باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور جو ہے نا آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے، اور جو ہے نا میرے ساتھ ضرور اپنی رائے شیئر کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، ان کے جواب بھی دیتی ہوں، اور کبھی کوئی مجھے ایسا کمنٹ لگا کہ کسی کے اوپر بات کرنی چاہیے تو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گی۔ اور بس جی اسی طرح ہمارا آج سنڈے کا دن گزر گیا۔ شیر خورمہ بنایا تھا، پالک گوشت بنایا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنا تھا۔ کسی دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ بس جی آج تھی میری یہی چھوٹی موٹی سی ویڈیو، آپ لوگوں نے اسے پورا دیکھنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کامنٹ بھی کرنا ہے، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔